السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ثناء اللہ صادق تیمی، اور آج ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چلا کہ اس لیے FIR درج کر لیا گیا کہ ایک مسلمان نے آئی لو محمد لکھا ہے۔ یقین جانیں کہ مختلف مواقع سے مختلف باتیں میڈیا میں آتی رہتی ہیں اور اول وہلہ میں ان پہ یقین نہیں آتا۔ پہل جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے یقین نہیں کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک جمہوری ملک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان ان پہ نچھاور کرتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جب ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہیں کہ آئی لو محمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر FIR درج ہو جائے، یہ پہل مجھے لگا کہ یہ ایسے ہی کوئی افواہ ہے جو اڑا دی گئی ہوگی۔ ایک بات آئی، مطلب یقین نہیں ہوا۔ آپ یقین جانیں کہ یہ یقین کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن پھر جب اس کی اوتھینٹسٹی کا پتہ چلا، معلوم ہوا کہ نہیں ایسا ہوا ہے، تو بہت تعجب ہوا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پولیس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے ملک کی بیسکس کا بھی پتہ نہیں ہے، یعنی ملک جن قوانین پہ چل رہا ہے اس کی بنیادی باتوں کو بھی کیا یہ پولیس کے عملہ نہیں جانتے؟ اگر کسی نے شکایت کی تھی تو آپ کی اپنی بدھی کہاں چلی گئی تھی بھائی؟ یعنی وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان آئی لو محمد نہیں کہہ سکتا ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس قسم کی حرکت کر کے، اوچھی حرکت کر کے آپ مسلمانوں کو ڈرا لیں گے۔ ہم اپنی جانوں کی قربانی دیں گے، سب کچھ تیاگ دیں گے، ہماری اپنی جانوں سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری یہ محبت کسی بھاؤ تاؤ کا شکار نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ایک فرد کو، ایک ایک ویکتی کو جان لینا چاہیے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اس ایمان کے بارے میں کوئی سودا کر لیں، کوئی دوسری بات قبول کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اسی پہ قائم ہے، اور ہم اپنی جانوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، پیرنٹس سے، ماں باپ سے، پوری دنیا سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور اس کی خاطر اگر آپ جیل بھیجنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم، ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنے مسلمانوں پہ آپ FIR درج کر سکتے ہیں، اور ہم گزارش کرنا چاہیں گے مسلمانوں سے کہ ملک کے کونے کونے پہ آئی لو محمد لکھ کر کے دکھلا دیجئے۔ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی حماقت کر رہے ہیں، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے حساب سے، ان کی بدتمیزیوں کے حساب سے ملک چلنے والا نہیں ہے۔ آئی لو محمد ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے، ہمیشہ کہیں گے، جان دے دیں گے لیکن کہیں گے، اور کسی میں طاقت ہے، کسی میں قوت ہے تو روک کر کے دکھلا دیں۔ آپ FIR درج کریں گے، آپ یہ طے کریں گے کہ ہم آئی لو محمد نہیں کہیں، نہ یہ آپ کی اوقات ہے، نہ آپ کی صلاحیت ہے، اور نہ ہی آپ کا ادھیکار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کے دین پہ عمل کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، اور آپ ہمارے سینوں سے ہمارے دل نکال کر دیکھ لیں، آپ کو اس حقیقت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ ہم سب کچھ تیاگ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار
کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں آپ کی کوئی بدماشی کوئی مسلمان قبول نہیں کر سکتا۔ اور آپ یقین جانیں کہ ملک کا آئین، کانسٹیٹیوشن ہر ویکتی کو یہ ادھیکار دیتا ہے کہ وہ اپنے دھرم پہ عمل کرے، اس کا اظہار کرے۔ وہ اپنے دھرم کی طرف پیسفل طریقے سے بلا بھی سکتا ہے۔ اگر میں آئی لو محمد لکھتا ہوں تو میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اور کس بنیاد پہ آپ FIR درج کر سکتے ہیں؟ کس بنیاد پہ؟ کہاں سے یہ ادھیکار ملتا ہے آپ کو؟ اور کہاں سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یوپی میں یوگی کی حکومت ہے، اور ان کا چہرہ سب کو معلوم ہے کہ کتنا بھدا چہرہ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کا ذہن رکھتے ہیں اور کس طرح سے حکومت چلا رہے ہیں۔ لیکن ہر چیز کی ایک سیما ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک مسلمان کے خون میں دوڑتے ہیں، ان کی محبت مسلمانوں کے خون میں دوڑتی ہے۔ اس لیے اس پورے معاملے میں کسی قسم کی کوئی نادانی، کسی قسم کی کوئی حماقت اور کسی قسم کی کوئی بدماشی ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے۔ ہم اس معاملے میں کسی سمجھوتے کے قائل نہیں ہو سکتے۔ ہم اس معاملے میں کسی قسم کے کمپرومائز کے قائل نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت کلیئر رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے وجود سے زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے وجود سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے، مور امپورٹینٹ دین آور سیلفز۔ اس لیے اس قسم کے کسی دھوکے میں مت رہیے کہ آپ اس قسم کی کوئی حرکت کر کے مسلمانوں کو ڈرا لیں گے۔ پچھلے 10-11 سالوں میں آپ کو جو کچھ کرنا تھا آپ کر چکے ہیں، اور آپ کی اوقات کا پتہ چل چکا ہے۔ آپ ٹی وی چینلوں کو، ہندی اخبارات کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ اردو الفاظ کا استعمال کیوں کر رہے ہیں۔ آپ ایک نیریٹو سیٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اور وہ آپ کے لوگ ہیں، ڈر جائیں گے بیچارے، ڈرتے رہے ہیں، ڈر جائیں گے۔ لیکن یہ کھیل آپ مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی نادانی مت کیجیے۔ اس معاملے میں ہم کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ مسلمان اس معاملے میں کوئی کمپرومائز دکھلانے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس معاملے میں ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ جان دے سکتے ہیں، اپنی دنیا تیاگ سکتے ہیں، لیکن اپنے اس ایمان سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ ایک مسلمان الگ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بالکل کلیئر کر لیجئے۔ آپ کی اس قسم کی کوئی حرکت کسی مسلمان کو ڈرانے نہیں جا رہی۔ مسلمان کا اپنا وجود اس کی نظر میں اس سے بہت کمتر ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جان دینے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہماری کامیابی اور کامرانی یہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اوچھی حرکتیں کرنا بالکل چھوڑ دیجیے۔ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس کی اوتھینٹسٹی سمجھ میں آئی، پتہ چلا کہ یہ جو خبر آ رہی ہے درست ہے، تو آپ پہ افسوس ہوا، اور پتہ چلا کہ آپ کتنے اسلامو فوبک ہوتے جا رہے ہیں، کتنا ڈر اور کتنا خوف آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ اندر سے کتنے پریشان ہیں۔ یہ آپ کی اپنی پریشانی کو درشاتا ہے، یا آپ کے اندر کے فیئر کو، آپ کے اندر کے خوف کو درشاتا ہے۔ ایمان والا نہیں ڈرتا، مسلمان ڈرتا بھی نہیں، اور ڈر بھی نہیں سکتا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو وہ ڈر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ آپ کے ڈر کو درشاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِّيَتْ أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ صدوق لِسَانَ حسودی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی فضیلت کی چیز کو پھیلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حاسدوں کو مہیا کر دیتا ہے۔ حاسد ان کے بارے میں کچھ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے چرچا عام ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ پورے ہندوستان میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹرینڈ کر رہا ہے۔
ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی بہت کھل کر کے سامنے آ رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ آئی لو محمد لکھیں گے، بولیں گے، اس کا اظہار کریں گے، اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کی اس بے وقوفی کی وجہ سے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جس عظیم شخصیت کے بارے میں آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو لے کر کے آپ لوگوں کو بھرمت کر پائیں گے، آپ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں ایسے تمام لوگوں کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ ٹرینڈ بنایا، ہمارے غیر مسلم بھائی جنہوں نے اس خوبصورتی سے اس معاملے کو آگے بڑھایا، ویڈیوز بنائے، اور ایسے تمام چھوٹے ذہن کے لوگوں پر کلیئر کر دیا کہ دیش میں اس قسم کی اوچھی راجنیتی نہیں چلے گی۔ آپ یقین جانیے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اس میں ایک بڑا مثبت اور پازیٹو پہلو ہے کہ ساری چیزوں کو صرف غلط تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا پازیٹو مثبت پہلو یہ ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا تمام کے تمام لوگ کر رہے ہیں۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹرینڈ کر رہا ہے، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اچھا ذکر عام ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان چھوٹی چھوٹی اوچھی حرکتوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانیت کے مسیحا ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، فائنل پروفٹ ہیں، انسانیت کی ضرورت ہے۔ آپ نے بیڑیوں سے انسانیت کو نجات دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روشنی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاریکی سے مقابلے کا وسیلہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانیت کی ضرورت ہے۔ کسی زمانے میں راجندر سنگھ بیدی صاحب نے کہا تھا کہ صرف مسلمانوں کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک ایک شخص کی، ہر مذہب کے ماننے والے کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرورت ہے۔ اور یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے مقدس شخصیات کا، مقدس ہستیوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ان کے بارے میں غلط بات نہیں کہہ سکتے۔ پیسفل کو ایگزسٹنس جس کو کہتے ہیں، پرامن بقائے باہم، اس کا اولین بنیادی تصور باضابطہ طور پہ اسٹیبلش کر کے کسی شخصیت نے دکھلایا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو خود ہندوستان میں محبت و امن کے ساتھ جینے کا جو اسوہ ہے، نمونہ ہے، جو راستہ ہے، وہ ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک پوزیٹو ویو آیا ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھا موقع ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، انگلش میں، ہندی میں، مختلف علاقائی زبانوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی اچھی کتاب اپنے جاننے والے دوسرے غیر مسلم بھائی کو ہدیہ ضرور کیجیے۔ جب موقع ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے جاننے والوں کو ضرور بتائیے، کتاب ہدیہ کیجیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا وہ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور تمام انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ مکے میں جب تھے تب بھی لوگوں کے کام آتے تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تب بھی آپ نے لوگوں کی خدمت کی اور ہمیشہ اس کو ایک مشن رکھا۔ تو یہ باتیں، سچی باتیں، اچھی باتیں لوگوں سے شیئر ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئی آتھینٹک کتابیں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر کے موجود ہیں، آپ الرحیق المختوم وغیرہ کے انگلش، ہندی اور دوسرے ورژن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اس طرح کا کام آپ کو کرنا چاہیے، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں ڈھال لیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق۔ اس موقع سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی طرف لوگوں کو مکہ میں بلانے لگے تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے،
لیکن آپ کے شدید ترین دشمن بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ الزام نہیں رکھ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، کسی کا برا چاہ سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت اور کردار اتنا بلند تھا کہ کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چند کے آپ کے شدید ترین دشمن تھے، صادق اور امین کہتے تھے، سچے اور امانت دار۔ ہم مسلمانوں کو بطور خاص، جبکہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنا یہ کردار پیش کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شفاف شخصیت کے، سیرت کے انسان تھے، اس شخصیت کی کوئی چھاپ تو ہمارے یہاں نظر آنی چاہیے۔ ایک وقت تھا جب ہندوستان میں غیر مسلم بھائی ہمیشہ یہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا۔ گواہ کے طور پہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان ہو ان کی طرف سے گواہی دینے والا۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنی داخلی زندگی میں، عملی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ نادانی ہمارے لیے بہت گھاتک ہے۔ آج جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اسے ضروری سمجھتے ہیں، یہ بتانا، حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو یہ سمجھانا اور یہ جتلا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری جان لے سکتے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں سے نہیں نکال سکتے۔ وہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عملی طور پہ دنیا کو دکھلاویں کہ واقعتاً ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے دا بیسٹ ماڈل ہے، دا بیسٹ ایگزامپل ہے۔ تو اس بیسٹ ایگزامپل کو اپنی زندگی میں لانا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ حکومتیں، سیاستداں اس قسم کی بدتمیزیاں اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی سطح چمکا سکیں، تاکہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ کریں پھر رول کریں، بانٹیں اور حکومت کر سکیں۔ یہ ان کا سوچا سمجھا ہوا منصوبہ ہے، اس پہ وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ دیش کے ہمارے بہت سارے نوجوان ہندو بھائی اور بہت سارے سمجھدار ہندو بھائی وہ اس کھیل کو سمجھ گئے ہیں، وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور حکومت وقت کو بتلا رہے ہیں کہ وہ بے وقوفی کر رہی ہے، نادانی کر رہی ہے اور اس قسم کی بدماشی نہیں چلنے والی ہے۔ ایسے موقع سے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جوش میں آ کر کے دیکھیے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے کسی قسم کا کوئی معاملہ سامنے آیا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ اول فول بکنا، آپے سے باہر ہونا، گندی زبان استعمال کرنا، یہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو جس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس وقت دراصل ہم اپنی خراب باتوں سے، نامہذب طرز انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے خود ہم دشمنوں کے لیے اچھا مواد فراہم کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم ڈیفینڈ بھی کریں تو اپنے آپ پہ قابو رکھیں، اپنی زبان پہ قابو رکھیں۔ انسان کی زبان کا پھسلنا یہ اچھی بات کبھی نہیں۔ ہمیں بولتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کیا بولیں گے، کیوں بولیں گے، کب بولیں گے اور کس حد تک بول سکتے ہیں۔ ابھی کی جو صورتحال ہے، آپ یقین جان لیں کہ پورے ملک میں جو لوگ فرقہ واریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو فاشسٹ طرز انداز کی زندگی چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے،
حکومتیں ان کے ہاتھوں سے پھسلنے والی ہے، اس لیے وہ اس قسم کی حرکتیں زیادہ کر رہے ہیں، اس قسم کی چیزوں کو زیادہ ہوا دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بچنے کا یہی راستہ نظر آ رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اصولوں سے سمجھوتا بھی نہیں کریں گے، ہم اپنے ایمان سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دشمنوں کو یہ موقع بھی نہیں دیں گے کہ وہ کھیل کھیل سکیں۔ کھیل کھیلنے کا موقع دینے والے نہیں ہیں۔ جس رسول سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو محبت ہمارے ایمان کا مضبوط ترین حصہ ہے، جس کے بغیر ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے، اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے، عقل مندی، شعور اور خرد مندی بھی ہے، اور ہم اس عقل مندی کا، اس شعور اور حکمت کا بھی استعمال کریں گے۔ ہم اپنے پرنسپلز سے، اصولوں سے نہیں ہٹیں گے، اپنے ایمان سے نہیں ہٹیں گے، لیکن ہم بدتمیزوں کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ کھیل کھیل سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، اور ہم اس ایمان سے کبھی نہیں ہٹ سکتے۔ آئی لو محمد کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ ہم پھر کہتے ہیں، جہاں جہاں موقع ملے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے، پوری قوت و ایمان سے آئی لو محمد کا نعرہ لگائیے، مت گھبرائیے، مت ڈریے۔ ہورڈنگ لگا سکتے ہیں لگائیے، جتنی تختیاں لگا سکتے ہیں لگائیے، لوحات سجا دیجئے، پورے ملک کے خطے خطے کونے کونے میں یہ آواز آنی چاہیے آئی لو محمد، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے ہمیں پورے طور پہ پرامن رہنا ہے، ہمیں پیسفل رہنا ہے، ہمیں بتانا ہے، حکومت وقت کو بھی بتانا ہے کہ آپ انسائٹ کرنے کی، پرووک کرنے کی، ورغلانے کی کوشش کرو گے۔ ہم ورغلانے والے نہیں ہیں، لیکن ہم اصولوں سے ہٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنے ایمان کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی سودا کرنے والے نہیں ہیں، کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ یاد رکھو کہ یہ آخری حد ہے، آخری لکیر ہے۔ یہ لکیر کوئی مسلمان پھلانگنے والا نہیں ہے، اور نہیں کسی کو یہ اجازت دینے والا ہے کہ اس معاملے میں جس کے من میں جو آئے وہ کہہ دے یا کر لے جائے۔ حکومت کو سمجھنا چاہیے، انتظامیہ کو سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کی حرکتوں سے سوشل فیبرک متاثر ہوتا ہے، اس قسم کی حرکتوں سے دیش کمزور ہوتا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے جب ایسا ہو جاتا، اور یہ مطلب میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ یار پولیس والوں کو تھوڑی بہت تو معلومات ہوتی ہوگی، یا ایسے ایسے چو بن جاتے ہو؟ ایسے بنا پڑھے لکھے چلے گئے کیا؟ یا کوئی تربیت بھی نہیں ہوئی، کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی ہے؟ اتنی بنیادی بیسک ایجوکیشن تو ملنی چاہیے، انفارمیشن تو ہونی چاہیے۔ یا پیسہ دیا، گھوس دیا اور آ گئے، اور سمجھا کہ جو من میں آئے گا کر دو گے۔ تو کہنے کا جو مطلب ہے، میں ایک لحاظ سے تو بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اس قسم کی مطلب معاملات سامنے آتے ہیں۔ ہم آئی لو محمد ہم کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم کہیں پہ تختی لگا دیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اس بنیاد پہ ہمارے اوپر ایف آئی آر ہو جائے۔ یہ تکلیف کی بات ہے، غصے کی بات ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ملک اس ایف آئی آر کے خلاف ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ملک کے نوجوانوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کھیل کیا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، شخصیت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے آپ کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ایک ایک زندگی کا لمحہ یہ گواہی دینے لگے کہ واقعتاً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اور دوسری یہ کہ جو بھی ہمارے ریلیشن میں ہیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے، جو بھی ریچ ہے آپ کی، اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اور پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانیں گے تو یقیناً ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹیچنگز اور تعلیمات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آخری ایک ذاتی تجربے پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جب ہم لوگ JNU میں تھے تو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے اس پہ ایک طرح کا پردرشن نکالا، پروٹیسٹ کیا بہت پیسفل طریقے سے، اور وہاں ایک طریقہ یہ تھا JNU میں کہ جب ہم کوئی بھی پردرشن نکالتے تھے تو فائنل آخری اسٹیج یہ ہوتا تھا کہ VC آفس کے نیچے جمع ہوتے تھے اور وہاں باتیں کرتے تھے اس موضوع سے متعلق۔ تو ہمارے دوست تھے تجمل بھائی، انہوں نے کہا کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات تھی اور سب صرف پولیٹیشینز بات کریں گے، ہم لوگوں کو بھی کچھ بات کرنی چاہیے، سو آپ جو ہے نا اپنی کچھ باتیں رکھیں۔ پھر جو آرگنائزرز تھے انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا،
تو ہم نے 10 منٹ کی گفتگو کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت کی جو خدمت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو جسٹس جس طرح سے فراہم کیا، اس کی بنیادیں مضبوط کی، سوشل مطلب فیبرک کو جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی زیادہ اسٹرینتھن کیا، مضبوط کیا، اسٹیبلش کیا، اس کی طرف ہم نے توجہ دلائی. آپ یقین جانیں کہ گفتگو کے بعد ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے غیر مسلم بھائی جو لیفٹ آرگنائزیشنز وغیرہ سے جڑے ہوئے تھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ثناء اللہ جی، ہم تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہیں جانتے تھے، آپ نے بڑی اچھی روشنی فراہم کی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اس طرح کا کوئی موقع آ جائے، آئی لو محمد کو نعرہ بنا دیجئے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ٹرینڈ بنا دیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سلسلے کی جو ذمہ داری ہے اس کو مت بھولیے. جہاں تک ہو سکے وہاں تک لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے لوگوں کو آشنا کیجئے. لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچائیے، آپ کی شخصیت کو پہنچائیے. یہ ذمہ داری ضرور ادا کیجئے. اور عملی طور پہ اللہ کے واسطے اس طرح کے کسی بھی موقع سے ذمہ داری اصل یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہماری شخصیت، ہمارا وجود اس بات کی گواہی دینے لگے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. صرف ہنگامہ نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی ہلڑ گیری مت کیجیے اللہ کے واسطے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہاریہ نہیں ہے کہ ہم ہنگامہ کھڑا کریں، یہاں وہاں جا کر کے توڑ پھوڑ کر دیں یا اس قسم کی کوئی نادانی کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ محبت کا اظہار ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے. تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ ہم ابھی اس پوزیٹیو جو ایک ویب ہے، الحمدللہ ایک جو پوزیٹیو مطلب سمجھ لیجئے کہ ٹرینڈ ہے، اس ٹرینڈ کو لے کر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کریں، اپنے آپ کو زیادہ اچھا محمدی مسلمان بنا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جہاں تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں. اس سلسلے میں آپ سے ایک گزارش یہ کہ اس ویڈیو کو بھی جہاں تک پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہم اپنا کوئی وجود تسلیم نہیں کرتے. تو ہم تو یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اس معاملے میں ہمیں کوئی روکنے کی کوشش کرے. مجھے سر سید یاد آتے ہیں، حالانکہ مختلف زاویوں سے ان پہ مختلف قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ ان کے ایک جاننے والے نے ان کو بتایا کہ وہ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہاں ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے. تو انہوں نے جواب میں لکھا تھا سر سید نے کہ بھائی، ہم اپنی کوتاہیوں سے اللہ کے نبی ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کبھی نماز چھوڑ دیں یا ہم سے کبھی نماز چھوٹ جائے تو یہ دوسرا معاملہ ہے، لیکن کوئی ہمیں نماز سے روکنے کی کوشش کرے، پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم جاب کرو یا نہ کرو. بھائی، اسی وقت تم نے ریزگنیشن کا لیٹر جو ہے نا، تم نے اس کے منہ پہ کیوں نہیں دے مارا؟ تم کیسے یہ انتظار کرتے رہے کہ تم ہم سے پوچھو اور اس کے بعد تم فیصلہ کرو؟ کیا اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ کوئی ہمیں روکے گا کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور اس کے باوجود ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ تو حکومت وقت کو بہت کلیئر میسج دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی کہنا نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ بلند کرنا ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبد اللہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اپنی جانوں سے زیادہ. وی لو محمد، کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.